मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन्नवा, बेशक अल्लाह ताला दाने और घुटली को फाड़ता है। कितना अजीब और गरीब प्रोसेस है ये। एक छोटा सा दाना आप ज़मीन में डालते हैं, वो कैसे फटता है और उससे कैसे सब शाख निकलती है, फिर वो तनावर दरख्त बनता है। तो ये ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा, ये ख़ुद ब खुद ऐसे खूबसूरत सॉफ्टवेयर बीज में और दाने में इंस्टॉल नहीं हो रहे, इसका करने वाला कोई और है। अगर बीज में ये और गुठलियों में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए हैं कि वो ज़मीन में जाके तनावर दरख्त बन जाते हैं, तो ये किसी ने इंस्टॉल किए हैं, ये ख़ुद ब खुद नहीं हुए। तो अल्लाह फरमाते हैं वो अल्लाह वो ज़ात है जो दाने और गुठली को फाड़ता है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, ऐसा ताकतवर है कि मुर्दा से ज़िंदा को निकालता है। जैसे ये गुठली है, ये मुर्दा है, इससे ज़िंदा पौधा निकल आता है। या अंडा है जो बेजान होता है, उससे ज़िंदा चूज़ा निकल आता है। व मुखरिजुल मय्यिति मिनल हय्य, और मुर्दा को निकालता है ज़िंदा से। इसकी भी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि ज़िंदा से मुर्दा निकलता है, मुर्दा से ज़िंदा। हयात पैदा करना आज तक साइंसदान इस पर, यानी मैंने जो मेडिकल साइंस में जो माहिर डॉक्टर्स हैं उनसे रब्ता किया, वो कहते हैं अभी तक हयात को डिफ़ाइन नहीं किया जा सका कर सके साइंसदान कि ज़िंदगी नाम किस चीज़ का है। सिर्फ मिसालें दी जाती हैं, उसको फ़हम के करीब लाने के लिए कुछ तारीफ़ें की जाती हैं, लेकिन हकीकत में अब तक हयात, ये मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ये है क्या? इस हयात को 100% इंसान समझ नहीं सका है, तो पैदा कैसे कर सकता है? तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं वो है जो मुर्दा से ज़िंदा और ज़िंदा से मुर्दा निकालता है। ज़ालिकुमुल्लाहु, अल्लाह। जो मुल्हिद लोग हैं ना, कहते हैं हमें खुदा नज़र नहीं आ रहा, तो अल्लाह कहते हैं ये है अल्लाह। ये नज़र क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? वो बनी हुई चीज़ों से नज़र आ रहा है, बनी हुई चीज़ें बता रही हैं कि हम खुद नहीं बने, हमें कोई बनाने वाला है। तो अल्लाह कहते हैं वो ऐसे है जैसे तुम्हारे सामने मौजूद है। तुम्हारी अकल है कि तुम कहते हो हमें नज़र नहीं आता तो हम ईमान नहीं लेकर आएंगे। ज़ालिकुमुल्लाह, ये है तुम्हारा अल्लाह। फ़अन्ना तुफ़कून, इसे छोड़कर तुम कहाँ फिराए जा रहे हो? ये भी देखें कुरान का अंदाज़ है। कुरान ये नहीं कह रहा है कि उस अल्लाह को छोड़ के तुम जा कहाँ रहे हो, बल्कि कुरान ये कह रहा है कि तुम्हें कौन है जो उधर से हटा रहा है। यानी कोई प्रोपेगंडा है जिससे तुम मुतासिर हो, कोई शैतान है जिससे तुम मुतासिर हो, वो शैतान तुम्हें हटा रहा है या माहौल तुम्हें हटा रहा है। नेचर ये नहीं कहती, नेचर तो ये कहती है कि जो रब ये काम कर रहा है फौरन उसके वजूद पर ईमान लाया जाए और उसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए, ना उसकी ज़ात का इनकार किया जाए, ना उसके कमालात का इनकार किया जाए। तुम्हारी नेचर तो तुम्हें इसी तरफ लेकर आ रही है, लेकिन कौन सी ताकत है जो तुम्हें सीधे रास्ते से हटा के कहीं और लेकर जा रही है? फालिकुल इस्बा। फिर अल्लाह दोबारा अपनी नेमतों को बयान करते हैं। पहले ज़मीन की नेमतें बयान की, फिर अल्लाह आसमान की नेमतें बयान करेगा, फिर दोबारा अल्लाह ज़मीन की नेमतों पर आएगा। फालिकुल इस्बा, वह है जो रात को दिन को रात से जुदा करके निकालता है, गोया फाड़ देता है। जैसे जब हम कोई चीज़ फाड़ते हैं ना, तो बिल्कुल एक दूसरे से मुमताज़ और जुदा हो जाती है वो। तो ऐसे ही है जैसे रात और दिन मर्ज थे आपस में, लेकिन ये बलागत है कुरान की, अंदाज़े बयान है कुरान का। जैसे मर्ज थे, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी कर दिया उसने। रात को बिल्कुल अलग धकेल दिया और दिन को बिल्कुल अलग धकेल के, दिन में ऐसा लगता है जैसे रात कभी थी नहीं इस एरिया पे, और रात को ऐसा लगता है जैसे कभी यहाँ रोशनी हो ही नहीं सकती। ऐसे जुदा करता है रात दिन को रात से। वजअल लैल सकना, और रात को उसने कैसी सुकून की चीज़ बनाया, सोने के लिए बनाया। आज भी सारे डॉक्टर मुत्तफिक हैं कि जो रात की नींद है वो दिन की नींद रात की नींद का मुतबादिल नहीं हो सकती। तो वो, और डॉक्टर हजरात ये भी कहते हैं कि रात को जब बिल्कुल रात का दरमियानी हिस्सा होता है, जो 12 बजे का टाइम है, उसमें इंसान के दिमाग से ऐसे केमिकल निकलते हैं कि इंसान के लिए उस वक्त सोना ज़रूरी है। अगर वो जब केमिकल बॉडी से निकले, दिमाग से निकले और इंसान जाग रहा हो, तो इंसान दिमागी तौर पर डिस्टर्ब होता है, और उस वक्त गहरी नींद में आपको सोना ज़रूरी है। ये केमिकल किसी और टाइम पे नहीं निकलते। तो मेडिकल साइंस ने भी ये बात साबित की है कि रात की जो नींद है वो इंसानी सेहत पे बहुत अच्छे असरात मुरतब करती है, क्योंकि उसमें बहुत सुकून मिलता है। दिन की नींद उसका मुतबादिल नहीं हो सकती। तो अल्लाह फरमाते हैं वजअल लैल सकना, उसने रात को सुकून की चीज़ बनाया, राहत की चीज़ बनाया। वशम्स वल क़मर हुस्बाना, और सूरज और चाँद को एक हिसाब से बनाया उसको। कैसा खूबसूरत
کیسی خوبصورت کیلکولیشن ہے. ہزاروں سال گزر گئے, چاند کی منزلیں آپ دیکھیں, ہزاروں سال گزر گئے, چاند جس انداز سے زمین کے گرد گھوم رہا ہے اور جو اس کی منزلیں ہیں, جیسے سورہ یاسین میں فرمایا کہ حتی عاد کالعرجون القدیم, چاند گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے, پھر غائب ہو جاتا ہے, پھر بڑھنا شروع ہوتا ہے, 14ویں کا چاند بن جاتا ہے. کیسا خوبصورت کیلنڈر آسمان میں اللہ نے لگا دی ہے. ہزاروں سال بلکہ لاکھوں سال ہو گئے, چاند کے اس سسٹم میں 0.001% کا بھی فرق نہیں آیا, اور لاکھوں سال گزر چکے ہیں. سورج کی منزلیں آپ دیکھیں اور سورج کے گھومنے کا اور نظام شمسی کا نظام دیکھیں آپ, تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب ایک کیلکولیشن کے تحت, ایک مینجمنٹ کے تحت ہو رہا ہے, جس کو قرآن میں کہا کہ حسبانہ ذالک تقدیر, یہ ایک اندازہ جو ہے, یہ جو مینجمنٹ ہے, یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہے, العزیز, یہ زبردست طاقتور کی طرف سے ہے, العلیم اور جاننے والے کی طرف سے ہے. دیکھیں جب بھی کسی کمپنی میں آپ کو بڑا خوبصورت ایک مینجمنٹ نظر آئے تو آپ مینیجر کی تعریف کرتے ہو. یعنی جب بھی آپ کسی ادارے میں خوبصورت سسٹم دیکھتے ہیں نا کہ بڑا پیچیدہ نظام ہے لیکن بڑے بہترین طریقے سے چل رہا ہے, مینجمنٹ بہت اچھی ہے, تو آپ 3 باتوں پر ایمان لے کر آتے ہو. 3 باتیں آپ بغیر دیکھے مانتے ہو. نمبر 1, اس کا کوئی مینیجر ہے. یہ بات چاہے وہ مینیجر آپ نے نہ بھی دیکھا ہو, لیکن آپ مانو گے کہ یار یہ ہر چیز سسٹمیٹک ہے, اس کا مطلب یہ سسٹم کسی نے بنایا ہے. تو ایک تو آپ اس پر ایمان لاؤ گے کہ یہ خود بخود نہیں ہے, کوئی مینیجر ہے, کوئی مینجمنٹ ہے جو اس کو مینیج کر رہی ہے. ایک تو اس پر. نمبر 2, جو مینجمنٹ ہے وہ پاورفل ہے, اس کا آرڈر چلتا ہے, کیونکہ اگر مینیجر کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے تو نیچے مینجمنٹ ختم, سارا نظام درم برم ہو جائے گا, ہر آدمی اپنی چلائے گا, اور اس کے پاس پاور ہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے. تبھی تو دیکھیں ہر کمپنی میں مینیجر کو ایک طاقت دی جاتی ہے, ایک پاور دی جاتی ہے, اس کو اختیارات دیے جاتے ہیں. تیسری چیز آپ یہ بھی بغیر دیکھے ہی مان لے آؤ گے کہ مینیجر کے پاس نالج بھی ہے, علم بھی ہے, اسے پتا ہے کہ کمپنی میں کون غیر حاضر ہے, کون حاضر ہے, کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے, وہ کیمرے کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے سب احوال سے باخبر ہے. کیونکہ صرف پاور کا ہونا کافی نہیں ہے, طاقت کا ہونا کافی نہیں ہے, اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو بھی نظام تباہ و برباد ہو جائے گا. تو چھوٹی سی کمپنی میں ہم جب دیکھ کے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ مینجمنٹ بتا رہی ہے کہ کوئی مینیجر بھی ہے, وہ مینیجر پاورفل بھی ہے, وہ مینیجر صاحب علم بھی ہے, تو اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کے یہ کیوں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ جب 13 لاکھ گنا بڑا سورج ایک لاکھوں سالوں سے ایک خاص رفتار سے زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے, اور وہ بھی ایک جگہ موو کر رہا ہے, سارے ستارے سیارے حرکت کر رہے ہیں, اور ایک ان میں کوئی بڑا فساد پیدا نہیں ہوتا, اور یہ کیلکولیشن کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو یہ سارا نظام دیکھ کے ہم یہ کیوں پھر زمین کے اندر آپ دیکھ لیں, ایک چھوٹا سا بیج آپ زمین میں دفن کرتے ہیں, وہ بیل بن کے, پودا بن کے, پھل بنتے ہیں, پھول بنتے ہیں, پھر پھل بنتے ہیں, پھر اس کے اندر وہی بیج ہوتے ہیں, ان کو دوبارہ زمین میں ڈالو گے, وہی پروسیس ہزاروں سال سے, وہی جیسے زمین ہزاروں سال سے سورج کے گرد گھوم رہی ہے, ایسے ہی بیج بھی گھوم کر دوبارہ بیج بن جاتا ہے ایک پروسیس کے تحت. تو یہ سب کچھ دیکھ کر ہمیں یقین کیوں نہیں آتا کہ یہ کائنات اور یہ سارا سسٹم خود بخود نہیں ہے, اس کا کوئی چلانے والا ہے, اور چلانے والا بہت پاورفل ہے, اور اس کے پاس علم بھی ہے. تو یاد رکھیں, معبود میں, بادشاہ میں, ملک میں 2 صفات کا ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر کسی کو حکومت کا حق نہیں ہے. ایک صفت پاور ہونی چاہیے, نمبر 2 اس کا علم کامل ہونا چاہیے. اس لیے قرآن اللہ کی ان 2 صفات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے. بلکہ قرآن میں ایک جگہ تو آیا, اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہی اس لیے 28ویں پارے میں, لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے, وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اور اللہ کا علم بھی کامل ہے. تو اللہ نے اپنی 2 صفات کو ثابت کرنے کے لیے اس کائنات کو بنایا ہے کہ میں پاورفل ہوں, نمبر 2 میرا علم کامل ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں سیدھے راستے کا پتہ چلاؤ جہاں تم نے جانا ہے. دیکھیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ پیدا کیا نا, بنایا, اور اما ہوا کے ذریعے نسل بڑھائی, تو اللہ چاہتے تھے کہ یہ پوری زمین کو انسانوں سے بھر دیں, زمین, تاکہ زمین میں جو خزانے دفن ہیں وہ ایک مخصوص جگہ پہ تو نہیں ہے نا, تو بکھرے ہوئے ہیں, تو انسان ان تمام خزانوں سے فائدہ اٹھائے.
یہ جبھی ممکن تھا جب انسان کے لیے سفر کو آسان کیا جاتا. اب ہزاروں سال سے تو جو آج کے جدید طریقے ہیں سفر کے وہ ایجاد نہیں ہوئے تھے. تو اس لیے اللہ نے ایسے جانور بھی پیدا کیے. کچھ جانور ایسا پیدا کیے جو پہاڑوں میں سفر کر سکتے ہیں, کچھ ایسے پیدا کیے جو ریگستانوں میں سفر کر سکتے ہیں, تاکہ ان کی پشت پہ بیٹھ کے انسان دور دراز سفر کر سکے. پھر قرآن بار بار کہتے ہیں ہم نے سمندروں کو مسخر کیا. پانی میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی کہ وہ جہاز کو اپنے سینے پہ اٹھاتا ہے. حالانکہ پانی کا کام تو ڈبونا ہے, لیکن وہ سمندری جہاز کو اٹھا لیتا ہے. اس لیے قرآن اس کا بھی بہت زیادہ تذکرہ کرتا ہے کہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. یہ جو پہاڑوں جیسے جہاز سمندر میں چلتے ہیں یہ اس اللہ ہی کے ہیں. یعنی وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ, اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا ہے کہ اتنے بھاری بھرکم جہاز کو سمندر اپنی پشت پہ اٹھا کے دھکیلتا ہے. تو قرآن سفر کا بہت زیادہ تذکرہ کرتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے راستوں کو آسان بنایا. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا, زمین میں تمہارے لیے راستے بنا دیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ پوری زمین انسانوں کے استعمال میں آئے اور دنیا میں بہت سارے دور دراز ملک آباد ہوں. تو میں نے جیسے عرض کیا یہ جبھی ممکن تھا جب سمندر کے اندر بھی یہ صلاحیت رکھی جائے کہ وہ جہازوں کو اپنی پشت پہ بٹھا کے گھما سکے, جب خشکی میں بھی یہ صلاحیت رکھی جائے کہ اس میں راستے بنائے جائیں. تو اسی طرح ایسے جانور بھی پیدا کیے, جیسے میں نے عرض کیا کہ جو کچھ جانور ریگستانوں میں چلتے ہیں, کچھ پہاڑوں پہ چلتے ہیں, کچھ تیز رفتار ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیشہ سے اس کا بھی انتظام کیا ہے کہ یعنی علامتیں ایسی بنائی ہیں ہمیشہ سے کہ انسان ایک منزل تک پہنچنا چاہے تو وہاں تک پہنچ سکے. اب آپ خود سوچئے کہ اگر اس زمانے میں یہ نظام نہ ہوتا کہ آپ جب صحرا میں جا رہے ہیں تو آپ کو لوکیشن کو, گوگل میپ تو تھا نہیں نا, لوکیشن کیسے پتہ چلے گی؟ آپ کبھی صحرا میں سفر کر کے دیکھیں میدانوں میں تو انسان بھول جاتا ہے کہ میں کہاں سے آیا تھا, کہاں جا رہا ہوں, کچھ نہیں پتہ چلتا اس کو. تو اس کے اس سمندر میں تو اور زیادہ بھول بھلائیاں ہو جاتا ہے. سمندر میں تو آپ تھوڑا سا اندر جائیں تو آپ واپس کنارے پہ نہیں آ سکتے, جہاں آپ بالکل نابینا ہو جاتے ہیں سمندر کے بیچ میں جا کے, پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے آیا تھا کہاں جانا ہے. تو اس زمانے میں واحد راستہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی جو گردشیں رکھی ہیں اور ستاروں کا جو نظام بنایا ہے وہ بھی ایسا زبردست اس میں مینجمنٹ ہے کہ ستاروں کو دیکھ کے سفر کیا کرتے تھے کہ سردیوں میں جنوری کے مہینے میں یہ ستارہ یہاں ہوتا ہے, اس سے ہم نے اتنے ڈگری لیفٹ پہ چلنا ہے, یہ ستارہ جون کے مہینے میں یہاں ہوتا ہے. وہ ستاروں کی منزلیں پورے سال ایک ہی جیسی رہتی ہیں. آج بھی ایسا, آج اسی کو فلکیات کا نام دے دیا گیا, کیلکولیشن کر کے ایک ضبط کر لیا گیا ہے باقاعدہ پراپر طریقے سے. لیکن آج بھی جو مرچنٹ نیوی ہے یا جو لڑنے والی نیوی ہوتی ہے تو نیوی کے آفیسر حضرات کو فلکیات کا علم پراپر طریقے سے سکھایا جاتا ہے کہ سمندر میں سفر کیسے کرنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ کیلکولیشن کے ذریعے بہت آسان ہو گیا ہے. اب وہ ساری کیلکولیشن انہیں کمپیوٹر میں انسٹال کر دی ہے, کمپیوٹر خود ہی بتاتا رہتا ہے, لیکن اب بھی اس کا تعلق بہرحال ستاروں سے ہی ہے. تو اللہ کا یہ کتنا بڑا فضل ہوا کہ ایسی اندھیری نہیں پیدا کر دی اس نے کہ آپ صحرا میں گئے تو اب گم سم ہو گئے, پتہ ہی نہیں جانا کہاں ہے. تو ہمیشہ سے اس نے ایسا ستاروں کا نظام بنایا ہوا ہے کہ ان ستاروں کو دیکھ کر اس وقت بھی لوگ سفر کیا کرتے تھے اندھیروں میں, اور آج بھی سفر کرتے ہیں. اور سینکڑوں کلومیٹر, ہزاروں کلومیٹر دور کا فاصلہ ان ستاروں کی نظام کی وجہ سے ایگزیکٹ وہیں پہنچتے تھے جہاں انہوں نے جانا ہوتا تھا. تو اس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, جعل لکم النجوم, اس نے بنائے ہیں ستارے تمہارے لیے, لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر, تاکہ تم سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں ان ستاروں کے ذریعے لوکیشن معلوم کرو. قد فصلنا الآیات, تحقیق ہم نے کھول کھول کے بیان کر دی اپنی آیات, لقوم, ان لوگوں کے لیے, یعلمون, جو سمجھ رکھتے ہیں, جو اچھے اور برے کو جانتے ہیں کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے, ہمارا فائدہ کس میں ہے نقصان کس میں ہے. تو وہ لوگ ایمان لائیں گے اور ہماری آیات پر عمل کریں گے. وَهُوَ الَّذِي, اللہ وہ ذات ہے, أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ, اس نے ایک جان سے تمہیں بنایا جن کو آدم کہا جاتا ہے. یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے. ایک مرد کو پیدا کیا, فَمُسْتَقَرٌّ, پھر کیا نظام بنایا اس نے کہ تم میں سے ہر شخص کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک مستودع ہے, امانت گاہ ہے. امانت گاہ وہ ہوتی ہے جس میں تھوڑے وقت کے لیے رہتا ہے انسان, مستقر وہ ہوتا ہے جس میں زیادہ ٹائم گزرتا ہے. تو اب علماء مفسرین نے اس آیت کے مختلف مفہوم بیان کیے. جو راجح معنی بیان کیا ہے وہ یہ ہے
کہ جب انسان اپنے باپ کے نطفے کی شکل میں باپ کے جسم میں ہوتا ہے، وہ جرمز جو ہوتے ہیں اس کو قرآن نے مستودع کہا ہے کہ آدم سے بنایا، لیکن تمہیں ایک تھوڑے دن کے لیے امانت ہے، جو باپ کے پشت میں تم ہوتے ہو، باپ کے جسم میں، باپ کی باڈی میں تم ہوتے ہو، مستقرہ جائے قرار ہے ماں کا رحم. یعنی پھر یہ پروسیس اللہ نے رکھ دیا. آدم کو تو ڈائریکٹ مٹی سے اپنی قدرت سے بنا لیا، اس کے بعد پھر یہ نظام بنایا کہ باپ کے جسم میں تم ایک جرم کے طور پر، ایک اسپم کے طور پر ہوتے ہو، جو یعنی باپ کی باڈی تمہارے لیے ایک امانت گاہ ہے جس میں تمہیں جانا ہے. اور پھر وہاں سے تم کہاں جاتے ہو؟ وہاں سے تم ماں کے رحم میں جاتے ہو، کیونکہ قرآن میں ایک دوسری جگہ پر ماں کے رحم کو اللہ نے مستقر سے تعبیر کیا ہے، قرار سے تعبیر کیا ہے، قرار معین سے، ایک قرارگاہ ہے وہ. تو یہ ایک تفسیر بیان کی گئی ہے کہ کچھ دن باپ کی پشت پہ رہتے ہو، پھر ماں کے رحم میں جاتے ہو، پھر وہاں سے دنیا میں آتے ہو. اور بعض لوگوں نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ ایک مستقل قرارگاہ جو ہے وہ دنیا ہے، اور مستودع قبر ہے، یعنی قبر جس میں بطور امانت کے ہم رکھے جائیں گے، کیونکہ وہاں سے ہم نے نکلنا ہے. تو دنیا میں استقرار یعنی قرارگاہ، دنیا میں کچھ دن رہنا ہے، پھر ہم نے قبر میں بطور امانت کے رہنا ہے. تو ہر تفسیر یعنی قرآن کسی بھی تفسیر کا اس میں انکار نہیں کر رہا، سارے احتمالات درست ہیں. جو میرے نزدیک راجح تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے آیات کو کھول کے بیان کیا ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یفقہون، جو سمجھ سے کام لیتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس پانی سے ہر طرح کے نباتات پیدا کیے. یعنی یہ بھی ایک قدرت ہے، ایک جیسا پانی اتر رہا ہے، لیکن اسی ایک جیسے پانی سے کیا کیا پیدا ہو رہا ہے، کتنے الگ ذائقوں کے، کتنی الگ شکلوں کے، اور کتنے الگ رنگوں کے پھل اور درخت پیدا ہو رہے ہیں. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، ان میں سے ایک کو اللہ بیان کرتے ہیں، ہم نے اس پانی سے نکالی ایک سبز شاخ. ایک اسٹیپ کو اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں. نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا، پھر ہم اس سبز شاخ میں پیدا کرتے ہیں دانا. حالانکہ اس پانی کو آپ دیکھیں، اس مٹی اور گوبر کو دیکھیں، اور اس سبز شاخ کو دیکھیں، دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے، لیکن کتنی عجیب چیز پانی اور مٹی کے ملاپ سے پیدا کی، سبز کوپل، سبز شاخ پیدا کی اس نے. پھر اس سبز شاخ کو آپ دیکھیں، کوئی بھی دنیا میں عقل مند نہیں کہہ سکتا اس میں دانے پیدا ہو جائیں گے. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. کسی نے نہ دیکھا ہوتا، آپ کروڑ دفعہ اس کو بتائیں کہ یہ سب شاخ میں دانا پیدا ہو جائے گا، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا، کہے گا اس میں دانا ہو ہی نہیں، سائنسدان بھی نہیں مانیں گے اس بات کو. وہ تو سب دیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں بھئی ایسے ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں نخرج منہ، ہم نکالتے ہیں اس سے حبن، دانا. اور اگر یہ آٹومیٹیکلی اتفاق سے اس سب شاخ سے دانا پیدا ہو بھی رہا ہے تو بے ڈھنگا ہونا چاہیے نا. لیکن قرآن کہہ رہا ہے متراکبا، وہ دانے ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہیں، کیسے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لینا، چنے کی دال ہے، ماش کی دال ہے، اور گندم ہے، جتنے بھی دانے کی اقسام ہیں، جب یہ کومپلیں نکلتی ہیں اور ان پر دانے پیدا ہوتے ہیں، کتنے خوبصورت گچھوں کی شکل میں، بڑے خوبصورت اسٹائل میں ہوتے ہیں وہ، جیسے کسی نے ہمارے سامنے ایک بہت بہترین انداز سے پیش کیا ہو. آپ سیبوں کے باغات دیکھ لیں نا، انگور دیکھ لیں، ایک انگور ریڑیوں پہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بیلوں میں لٹکا ہوا بہت خوشنما ہوتا ہے. اسی طرح سیب کے باغات، جو آپ سیب لٹکے ہوئے دیکھیں، ایسے جیسے دانوں کو جو ہے نا دھاگوں میں پرویا گیا ہو خوبصورت انداز سے. تو یہ اللہ کی طرف سے پیشکش ہے یہ اپنے بندوں کے لیے. نخرج منہ حبا متراکبا ومن النخل، فرمایا کھجور کے درخت کو بھی دیکھو، من طلعھا، اس کے جو شگوفے ہیں ان سے دیکھو، قنوان، کیسے خوشے نکلتے ہیں. یعنی ایسا ہی نہیں کہ کھجور سے، اگر کھجور کے درخت میں کھجور پیدا کرنی ہے تو ادھر سے ایک کھجور نکل آئی، ادھر سے ایک کھجور نکل آئی، یا شاخ کو چیر کے دیکھا اس میں کھجوریں پڑی ہوئی ہیں. نہ، بہت خوبصورت انداز سے، جس سے درخت بھی خوشنما معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ایک شگوفے نکلتے ہیں، پھر ان سے خوشے نکلتے ہیں، اور خوشے بھی جھکے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا جھکنے میں ایک الگ اٹریکشن ہے، اوپر کی طرف نہیں جا رہے ہوتے، درخت اوپر کی طرف جا رہا ہے، پھل اس کا بوجھ سے، کیونکہ یہ پھلوں کا بوجھ بھی انسان کو اچھا لگتا ہے دیکھنے میں. جب کسان درخت اگاتا ہے تو پھل جتنا زیادہ زمین پہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس کی علامت ہے کہ ان کا ویٹ بہت ہے، اور ان میں یہ بہت کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہے. اس سے بھی ایک درخت اگانے والا اس منظر کو دیکھ کے بھی خوش ہوتا ہے کہ میرے درخت نے بہت پھل دیا، کہ دیکھو جو میرے کھانے کی چیز تھی نا وہ نیچے کی طرف جھک رہی ہے، اور وہ بہت زیادہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قنوان، یہ خوشے، دانیت، جھکے ہوئے ہوتے ہیں، وجنات من اعناب، اور ہم نے باغات پیدا کیے انگوروں کے،
वज़्ज़ैतून और जैतून पैदा किया, वर्रुम्माना और हमने अनार पैदा किए, मुश्तबिहन ये एक जैसे भी होते हैं, वगैर मुतशाबिह और बहुत से एक दूसरे से डिफरेंट भी होते हैं। इसमें भी हिकमत है। एक ही आदमी एक तुर्श चीज़ खाता है, एक ही आदमी मीठी चीज़ खाता है, एक ही दरख्त में ऐसे अंगूर पैदा हो रहे हैं, इस वाले अंगूर में थोड़ी मिठास ज़्यादा है, उसमें थोड़ी तुर्शी ज़्यादा है, ताकि हर मिजाज का आदमी उस फल से फ़ायदा उठा सके। उसमें भी अल्लाह ने जायके मुख्तलिफ पैदा कर दिए, रंग मुख्तलिफ पैदा कर दिए। फरमाया उन्ज़ुरू इला समरिही इज़ा असमर, देखो इसके फल की तरफ, इज़ा असमरा जब ये दरख्त फल देता है, वयनइही और इसके पकने के मंजर को देखो। यानी ये A to Z दरख्त के फल निकलने और इसके अंजाम तक के प्रोसेस को देखो। ये प्रोसेस कितना खूबसूरत है कि पहले कैसे खोशे निकलना जो है, शगुफे निकलना शुरू होते हैं, उससे खोशे निकलते हैं, फिर उसमें फूल पैदा होता है, उन फूल पे तितलियां और परिंदे माइल होते हैं उनकी तरफ, और नर मादा का मिलाप होता है, फिर उससे एक छोटा सा कच्चा सा फल पैदा होता है जिसमें कोई जायका नहीं होता, उसका साइज़ भी छोटा होता है। फिर आहिस्ता 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 आहिस्ता, क्योंकि करीब में अनार का जिक्र है तो पहली मुराद इससे अनार है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते होते उसमें कैसी सुर्खी पैदा होती है, फिर उसके अंदर आप दाने कैसे खूबसूरत अंदाज से जुड़े हुए होते हैं, और वो फल बड़े, हमने तो देखा है ना, जो आप कंधारी अनार कभी देखें, चमन में अनार कभी देखें, ऐसे बड़े होते 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 वो फट जाते हैं। फिर जब बिल्कुल पक के तैयार होता है उसमें रस निकलना शुरू हो जाता है। हमारे एक उस्ताद कहा करते थे, ऐसा लगता है कि अनार जब तैयार होता है ना तो खुशी से फट गया गोया कि वो, ऐसा उसका एक मंजर पेश हो रहा होता है। तो अल्लाह फरमाते हैं इन फलों के पकने के अंदाज को देखो, इन्न फी ज़ालिकुम, बेशक इसमें, ये जो यानी अल्लाह इशारा करके बता रहे हैं, बेशक इन सब बातों में लआयातिन, बड़ी बड़ी निशानियां हैं, लिकौमिन, उन लोगों के लिए, युमिनून, जो ईमान लाना चाहते हैं, जिसके जो चाहता ही नहीं है ना कि सीधा रास्ता मिले, वो इससे ज़्यादा करोड़ों दलाइल खुदा के वजूद और तौहीद के देख लेगा, वो फिर भी ईमान नहीं लेकर आएगा। लेकिन जो चाहता है उसके लिए ये दलाइल काफ़ी हैं। वजअलू लिल्लाहि, अल्लाह फरमाते हैं ऐसी ज़ात थी खुदा। अब चूँकि मैंने बताया इस आयत में मुल्हिदों पर भी रद्द है, जो इल्हाद करते हैं, जो खुदा के मुनकिर हैं, और मुशरिकों पर भी रद्द है। तो अब कुरान मुशरिकों की तरफ आता है कि इन मुशरिकों को देखो, जिस खुदा ने ये सारे तसर्रुफात किए हैं, इनके हाथों से बनाए हुए बुत इनमें से कोई भी काम नहीं करते। कब्र में जो मुर्दे लेटे हुए हैं, जिनके सामने ये जाके सरदा करते हैं, उनमें से किसी ने एक दरख्त भी नहीं बनाया। लेकिन वजअलू, इन अल्लाह शिकायत कर रहे हैं, वजअलू लिल्लाहि, लेकिन इन्होंने अल्लाह के लिए बना दिए शुरका, शरीक। अल जिन्ना, जिन्नात को भी, बहुत से जिन्नात की इबादत करते थे, आज भी करते हैं कि जिन्नात आलिमुल गैब होते हैं, जिन्नात सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वखलक़हुम, इन जिन्नात को तो अल्लाह ने बनाया है, ये तुम्हारे माबूद कैसे हो गए। वखरक़ू लहू बनीना, और इन लोगों ने अल्लाह के लिए बेटे गढ़ लिए, हालांकि अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। ये सब तसर्रुफात करने वाला सबसे मुमताज़ और सबसे जुदा है, जबकि बेटा जो है वो बाप की जिन्स में से होता है, जबकि अल्लाह का कोई हम मिसल नहीं है। वह बनातिन, और बहुत सो ने बेटियां गढ़ ली हैं, जैसे मुशरिकीन मक्का माज अल्लाह कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। फरमाए बिगैर इल्मिन, ये सब इल्म के बगैर, यानी जहालत में ये सब कुछ किया है। सुबहानहू, वो हर ऐब से पाक है, वो इस ऐब से भी पाक है कि उसकी कोई औलाद हो, क्योंकि औलाद अल्लाह के हक़ में बहरहाल एक ऐब है, क्योंकि अल्लाह जैसा कोई हो नहीं सकता। सुबहानहू, अल्लाह हर ऐब से पाक है। व तआला, और बुलंद है, अम्मा, उन बातों से, यसिफूना, जो ये अल्लाह के लिए बयान करते हैं।